اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہر کام کے لیے کفایت کر جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا، فلاں کام کے لیے یہ وظیفہ، فلاں کام کے لیے یہ پڑھنا، لیکن ایک ایسا وظیفہ ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، چاہے وہ آپ کے رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کا، یا آپ کے جو ہے وہ نوکری کا معاملہ ہو، یا رشتے کا معاملہ ہو، یا گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہو، یا کہیں انٹرویو میں کامیابی کا معاملہ ہو، یا ایگزامس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ کامیابی کا معاملہ ہو۔ یعنی ہر کام کے لیے یہ کفایت کر جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے ناظرین؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلہ کفتاہ۔ فرمایا کہ جس نے قرآن میں سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھیں اور رات میں، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھیں، فرمایا کہ یہ 2 آیتیں اس سے کفایت کریں گی، ہر کام کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری اور حدیث نمبر 5009۔ ناظرین، چھوٹا سا عمل ہے نا، رات میں سونے سے پہلے آپ ایک تو باوضو ہو جائے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہوگا، کفایت فرمائے گا، اس کے ہر کام کے لیے وہ وکیل ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے فوائد آپ کو عطا فرماتا ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھیں اور یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو اللہ رب العالمین بے انتہا کرم فرمائے گا۔ اور ناظرین، یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، تو ناظرین ایک آواز آئی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ آسمان کا دروازہ پہلی مرتبہ کھلا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس کے بعد عرض کی کہ آج جو فرشتہ آیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں یہ نازل ہوئیں۔ تو ناظرین و سامعین، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ سے پہلے کسی نبی، کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی گئی، اور آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو یہ 2 آیتیں اور سورہ فاتحہ عطا نہیں فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اسے پڑھتا ہے اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ناظرین رات میں اسے 1 مرتبہ پڑھنے کی، کم از کم منیمم 1 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. اب یہاں پر رکیں گے تو فیہن پڑھیں گے، نون کو وہی جمعوں کے ساتھ لیکن ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں. تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں؟ تو سبحو ایک کلمہ، لا دوسرا، ہو تیسرا، السماوات چوتھا، السبع پانچواں، واو چھٹا، الارض ساتواں، پھر اس کے بعد من جو ہے وہ آٹھواں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں فی نواں. کل یہاں پر 9 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. تو سبحو با مشدد ہے تو اسے جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. تو سبحو لا علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لہو. یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا. لہو السماوات. ناظرین لہو میں ہا پر پیش ہے، اس سے السماوات کی سین کے ساتھ ملائیں گے. السماوات میں تا پر پیش ہے، اس سے السبع کی سین کے ساتھ ملائیں گے. واو پر زبر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. تینوں مقامات میں درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. میم اور واو پر کھڑا زبر ہے، اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. سبع میں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. لہ السماوات السبع والارض. را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. والارض ومن فیہن ومن فیہن. لازم نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. ومن فیہن یہاں رکیں گے تو فیہن پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبحو تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ہو پہلا اسم ہے، دوسرا السماوات، تیسرا السبع، چوتھا الارض، پانچواں من، اور ہن نمبر 1 آئے گا کیونکہ ضمیر گزر چکی ہے ناظرین. تو کل ملا کر 5 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو اور ہن، ہو اور ہن. نمبر 2 السماوات، اور نمبر 3 السبع. نمبر 4 الارض.
اور نمبر 5 من۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسما ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہی فعل ہے تو سبحو، ایک ہی فعل ہے تو سبحو۔ تو سبحو۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لا اصل میں لی ہے، دوسرا واو، تیسرا فی، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، واو ہے۔ تو 3 حروف ہیں، نمبر 1 لی، نمبر 2 واو، نمبر 3 فی۔ 5 اسما، ایک فعل، 6 ہو گئے، اور 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہو ضمیر۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ہے ہننا۔ ہننا ناظرین یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو عام طور پر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین یہ ہنہ کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہنہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے فی ہنہ۔ تو ہنہ یا ہنہ اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے آ جائیے، السماوات۔ سماوات سما ان کی جمع ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء۔ تو سما بھی قرآن کریم میں یوز ہے، سماوات بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے۔ تو سما ایک آسمان، السماوات بہت سے آسمان، اور سورہ ملک میں 29ویں پارے میں 7 سماوات طباقہ کے الفاظ ہیں کہ 7 آسمان۔ تو سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ اس کے بعد السبع، سب کہتے ہیں 7 کو، یہاں پر بھی آپ دیکھیں 7 کا عدد ہے، تو سب کہتے ہیں 7 کو۔ یعنی ناظرین واحد کا معنی ایک ہے، اثنان یا اثنین اس کا معنی 2، اتنان اور اتنین بھی کہتے ہیں، یا ثلاثہ یا تلاتہ 3، اربعہ 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعہ 7، ثمانیہ یا تمانیہ 8، تسعہ 9، اور عشرہ 10۔ پھر 20 20، 30 20 یا 20 20، 30 30 یا 30 یا 30 30، 40 یا 40 40، 50 یا 50 50، 60 یا 60 60، 70 یا 70 70، اور 80 یا 80 یا 80 یا 80 80، 90 یا 90 90، 100 100، اور الف کہتے ہیں 1000 کو۔ تو ناظرین و سامعین سب کہتے ہیں 7 کو۔ الارض، ارض کا معنی ہے زمین۔ بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، جمع اس کی آتی ہے ارادن۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم جنس ہے، جب اسم جنس کہیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا۔ ارض اس کا معنی پھر زمین بھی ہوگا، اور زمینوں اور زمینیں بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین ارادن ہم اردو میں اراضی پڑھتے ہیں، تو یہ اردو میں یوز ہوتا ہے، اور ارض بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ارض و سما ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من، یہ اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تسبحو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ تسبیح
پڑھتی ہے یا وہ تسبیح پڑھے گی یا وہ تسبیح پڑھتا ہے یا وہ تسبیح پڑھے گا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، اور اس لیے کہ آگے سماوات اور ارض ہے تو یہ مؤنث کے حکم میں، اس لیے تسبحو یہاں پر لائے گئے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ اچھا، سبح یسبح تسبیح، تسبیح یہ اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فلاں تسبیح پڑھ رہا ہے تو یوز کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے واو کا معنی، اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ ناظرین و سامعین، 9 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض، ارض و سما، نمبر 2 اراضن، اسی طریقے سے اراضی، اور نمبر 3 تسبیح، تسبحوں میں تسبیح۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ تا پیش تو، سین با زبر سب، با زیر بی، ہا پیش ہو تسبحو، لام زبر لا، ہا سین پیش حس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اور تا سین پیش تس، تسبح لہ السماوات، سین با زبر سب، عین پیش او سبعو، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، ضاد پیش دو والارض، واو زبر وا، میم نون زبر من، فا یا زر فی، ہا نون زر ہن، نون زبر نا، ومن فیہن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ومن فیہن پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حذر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ تسبحو، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، لا واسطے ہو اس کے، ہو سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ۔ السماوات آسمان، السبع ساتوں، وا اور الارض زمین، وا اور من جو، فی میں ہننا ان میں، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں یہاں پر مراد ہیں۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ آیت نمبر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 36 ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْفُوا، بلکہ ناظرین آیت نمبر 35 کا بھی رہ گیا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب تم ناپنے لگو تو پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے
پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جہاں پر بزنس کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، تو ناظرین یہ ناپ تول کا معاملہ ہر کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں، جیسے ہم سبزی لیتے ہیں تول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض فروٹس بھی ہم لیتے ہیں تول کر لیتے ہیں، بلکہ اکثر فروٹ جو ہے وہ تول کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ درجن کے حساب سے ہو یا چاہے وہ تولنے کے حساب سے ہو، تو تقریباً فروٹس ہم لیتے ہیں تو وہ تول کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے سبزیاں ہم تول کر لیتے ہیں، اس طرح اور چیزیں بھی، چاول، چینی وغیرہ، جتنی بھی گروسری وغیرہ ہے عام طور پر ہم تول کر لیتے ہیں، وزن کر کے لیا جاتا ہے۔ اور کئی چیزیں ایسی ہوتی جو ہم ناپ کر لیتے ہیں، ماپ بھی کہتے ہیں، ناپ بھی کہتے ہیں، وہ ناپ کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، گھی ہے، تیل ہے، دودھ ہے، پیٹرول ہے، یہ تمام چیزیں ناپ کر لی جاتی ہیں، لیٹر، 2 لیٹر، 1 گیلن، یہ تمام چیزیں، یا آدھا لیٹر، یا جو ہے یعنی وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سمجھ لیں، تو کئی چیزیں ناپ کر لی جاتی ہیں، کئی چیزیں تول کر لی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا عمل دخل ہے اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو یہ کم تول کر دیتا ہے، کم ناپ کر دیتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ بڑھا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دکانداروں کو کہ بعض اوقات ناظرین کہیں ہم پیٹرول بھرانے کے لیے گئے تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کم ڈالا گیا تھا۔ بعض پیٹرول پمپ ہیں مشہور ہیں اس میں، اچھا بعض ہیں کہ بھائی یہ ان کا ناپ پورا ہوتا ہے، یہ کسی حال میں بھی جو ہے وہ کم نہیں دیتے بلکہ کچھ بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کا معاملہ ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، اگرچہ دودھ پورا دیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ بھی کچھ نہ کچھ ڈال کے دے دیتے ہیں کہ بھائی کہیں ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ جو بھی چیز تم چاہے وہ تول کر دیتے ہو، چاہے یعنی وزن کر کے دیتے ہو یا چاہے ناپ کر دیتے ہو، تو فرمایا کہ پورا پورا ناپ کر دو، اور جب وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ایسی جو ماپ سے یا ناپ سے لی جاتی ہے، آپ بیچتے ہیں اور آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی کمی کی، اب جو آپ نے کمی کی ہے پیسے پورے لیے ہیں، تو ناظرین یہ اوپر کے پیسے آپ کے حرام کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو چیز وزن کر کے آپ دیتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر کلو کوئی چیز آپ نے فروخت کی اور آپ نے باٹ میں کچھ لگا دیا یا کچھ ایسا ہیلا کر دیا، کوئی طریقہ کیا کہ جس میں وزن میں کمی ہوئی، تو ناظرین یاد رکھنا کہ یہ اوپر کے جو پیسے آپ لے رہے ہیں، آپ نے پیسے تو پورے لیے نا لیکن وزن کم کر کے دیا ہے، تو مثال کے طور پر آپ نے آدھا پاؤ بھی کم کیا تو آدھا پاؤ کے جو آپ نے اضافی پیسے لیے یہ حرام ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی نا، تو آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یعنی اور پاروں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں کہ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اخیر میں اگر آپ آ جائیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آیت نمبر 85 سورہ الاعراف۔ تو ناظرین ان کا شرک کرنا الگ تھا، لیکن یہاں پر فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ ناپ تول پورا کر کے دو اور اس میں کمی نہ کرو، اشیاء میں کمی کر کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر جب ہدایت آ گئی تو ہدایت آنے کے بعد تم یہ کام کر کے زمین میں فساد برپا کر رہے ہو، اور پھر اسی بنیاد پر ناظرین اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں ناظرین کہ قرآن کریم میں کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ نماز بڑا اہم فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بڑے اہم فرائض ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے، جو تحقیر کرے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ کسی قوم نے کوئی عبادت اس طرح چھوڑی ہو، بہت گناہ ہے، عبادت چھوڑی اس پر عذاب، لیکن جہاں پر حقوق العباد کا معاملہ ہے نا اور وہ چھوڑا ہے
تو ناظرین و سامعین اس پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناپ تول میں کمی سے محفوظ و معمون فرمائے، اجتناب برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، پورا ناپ تول میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے آلکوٹ سے حفظ جی آدمی میری بات۔ بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیر سے واپس آئے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ ترجمہ، 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ صدق۔ باقی تو ماشاءاللہ آپ نے میری بہن بہت اچھا پڑھا، اور ظاہر ہے آپ بہت پرانا پڑھنے والی ہیں۔ فی ہن، یہاں پر جب وقف کریں گے نا تو فی ہن نہیں، فی ہن بالکل نون کی آواز یعنی سکون کے ساتھ ہوگی۔ فی ہن، ہن نہیں، حرکت کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا پریکٹس کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، میں بات کر رہی ہوں سیلکوٹ جی سے۔ بیٹا، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی مفتی صاحب جی، میں نا عقیدہ ختم نبوت پر ایک کتاب لکھ رہی ہوں چلے ماشاءاللہ، قرآن کے حوالے سے، اللہ تو تعالیٰ آپ کی وہ مدد فرمائے۔ مجھے تفسیر کے نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا، آپ پڑھیے، سبق پڑھیے، پھر بتا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح له السماوات السبع والارض وما فیہن۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ، سنائیے۔ مفتی صاحب مجھے پڑھا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبح تسبح لہ السماوات السبع، له السماوات السبع، نہیں، سماوات السبع، سماوات السبع، تس نہیں، یہ تس ہے، تس، تس سبع۔ تسبح۔ اصل میں آپ غور سے سنیں گی تو صحیح پڑھیں گی، ورنہ پھر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سماوات السبع، سماوات السبع، تس نہیں ہے، تس نہیں، تا پر پیش ہے، سماوات سماوات السبع، سبع سبع، والارض والارض ومن فیہن۔ ومن فیہن۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے جو سوشل میڈیا فورمز ہیں وہاں پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، اور یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے۔ اس پروگرام سے خود بھی مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھے بھی مدینے بلا میں